اللہ کو پانے کا، اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آؤ میرے پیچھے، چلو میرے نقش قدم پر۔ اس آیت میں اللہ نے پیغام دیا ہے اتباع رسول کا، لیکن آپ اس کے پس منظر میں جھانکیے اور دیکھیے تو محبت رسول اور عشق رسول کی دعوت، جیسے اتباع رسول کا پیغام ہے، ایسے اس آیت میں پس منظر میں عشق رسول اور محبت رسول کی دعوت، کیونکہ عزیزوں بغیر عشق محبت کے اتباع ممکن نہیں، کامل اتباع۔ جب کسی سے عشق و محبت ہوتا ہے تبھی اس کی اداؤں پہ مٹنے کو جی سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کی اداؤں پر مٹنے کے لیے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اور اس آیت میں پیغام دیا۔ صحابہ کرام کی شان یہی تو تھی، یہی امتیاز تھا صحابہ کرام کا، ایسا تھا عشق رسول دلوں میں بس وہ معجزہ تھا، موجے مارتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے دور، نگاہوں سے دور، خیال سے دور کرنا گوارا ہی نہیں۔ ہر وقت ان کا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا۔ اسی لیے اتباع رسول کی معراج پر تھے، ایک ایک ادا پر مر مٹنا ان صحابہ سے سیکھا۔ ایک صحابی ہے ضعیف العمر، آخر عمر میں نگاہیں کمزور ہو گئی، گھر مسجد نبوی سے دور ہے، ابھی تو مسجد جمعہ ہے مدینہ منورہ میں جہاں بالکل اس کے سامنے گھر ہے، ان کا نام ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت۔ ابھی بھی ان کے گھر کے باقیات موجود ہیں، گھیراؤ کر کے رکھا گیا ہے اس کا، بہت سے حضرات جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضعیف ہو گیا ہوں، کمزور ہوں، نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، جب برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو نالے بھر جاتے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کیا مجھے گھر پر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے؟ حدیث طویل ہے، لمبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، لیکن ابھی ان کے دل میں خیال کہ میں گھر میں نماز پڑھوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، آپ کی مسجد سے دور، من تو اٹکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی محبت میں۔ تو ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برائے مہربانی آپ مہربانی فرمائیں مجھ پر، میرے گھر تشریف لائے اور کسی ایک جگہ پر آپ نماز ادا فرما لیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں اور وہیں پر نماز ادا کرتا رہوں۔ شان رسالت دیکھی کہ اس کو قبول فرما لیا۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی اور کہنے کی ضرورت ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا بھائی نماز تو اللہ کی پڑھو گے، وہاں اللہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، میری کیا ضرورت وہاں نماز پڑھنے کی؟ اور انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ نماز تو میں اللہ کی پڑھوں گا۔ اب اسے آپ کیا کہیں گے؟ برکت کہیں گے؟
وہ آپ سے وہ تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں ساری زندگی کہ جس جگہ پر آپ کے قدم پڑے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، میں اس جگہ پر ساری عمر سجدہ کروں؟ جیسے آج کل کے اصحاب الظواہر ہیں، ظاہر پرست لوگ، شاید اس پر کچھ فتوے لگا دیتے. ہمارے احباب بھی جو مشرب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ایسی باتوں میں بہت زیادہ چرب کلامی کرتے ہیں، بعض مرتبہ بہت نامناسب باتیں نکالتے ہیں. عشق رسول اور محبت رسول ہر ادا پر مر مٹنا سکھاتی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا، تشریف لائے آپ. اور جب آپ تشریف لائے، بنو نجار کا محلہ ہے، تو اطراف کے لوگ جمع ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھائی ہے، آپ نے امامت فرمائی. اور جس جگہ پر آپ نے امامت فرمائی، نماز پڑھی، ساری عمر حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر نماز پڑھتے رہے، اس کو مسجد بنا لیا. یہ ہے عشق رسول. نماز پڑھنے کی جگہ پر میرے سرکار کے قدم پڑ جائیں، یہ سوچ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، واقعی بہت خوب کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کا شوق، اور شوق سے مراد علامہ اقبال عشق لیتے ہیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز تیرے عشق سے رنگین نہ ہو اگر، تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو پھر میری یہ نماز جس کا قیام اور جس کا سجدہ اللہ کے قرب کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے وصل کے لیے کیا جاتا ہے، پھر یہی قیام اور یہی سجدہ آپ کی عشق و محبت کے بغیر حجاب بن جائے گا اللہ کی محبت میں، اللہ کے وصل میں، اللہ کے قرب میں. کوئی میری نماز بھی بغیر آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے نماز نہیں ہے. اور پھر مطلب وہی آتا ہے کہ جب عشق و محبت ہوگی تو اتباع ہوگا، پھر نماز میں بھی اتباع ہوگا، ایک ایک رکن میں، ایک ایک حرکت میں، ایک ایک فعل میں، ایک ایک عمل میں. اللہ کو پانے کا راستہ اتباع رسول، لیکن وہ اتباع رسول جس میں عشق و محبت بھری ہو اور عشق و محبت کا جذبہ ہو، اور ایسا عشق و محبت کہ پھر اپنے حبیب کی، اپنے رسول کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کو جیتا ہے، اور اس کا شوق پیدا، اندر سے اس کا داعیہ پیدا. بس یہی اللہ کو پانے کا راستہ ہے.